اس مثلث کو جزیرہ نما بلقان کہا جاتا ہے، جس کے ایک طرف 350 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ اور 3 اطراف سمندر ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں نے یہیں سے ایک ایسی فوج تیار کی جس نے اگلے 500 سالوں تک عثمانی فوج کے سب سے طاقتور یونٹ کے طور پر کام کرنا تھا، جس میں قسطنطنیہ فتح کرنا تھا، ایک بغاوت کرنا تھی اور بہت سے سلطانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہ لشکر کیسے بنایا گیا اور وہ کون سی تاریخی جنگ تھی جس میں 800 سپاہیوں کے دستے نے 50,000 کی ایک بڑی فوج کو شکست دی، اور یہ کیسے کیا؟ سلطنت عثمانیہ کا سامنا ایک ایسی رومی فوج سے تھا جو انتہائی منظم اور تربیت یافتہ تھی۔ اس لیے سلطان مراد ایک ایسی فوج تیار کرنا چاہتا تھا جو اتنی تربیت یافتہ ہو کہ کوئی دوسری فوج اسے شکست نہ دے سکے۔ یہ فوج مسلمان ترکوں کے بہترین جنگجوؤں کے ساتھ بھی مل کر بنائی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ ترکوں کی پہلی وفاداری اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے وہ کسی بھی وقت عثمانیوں سے غداری کر سکتے تھے۔ اس لیے نئی فوج کے لیے ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی جن کی وفاداری شک و شبہ سے بالا تر ہو۔ چنانچہ سلطان مراد نے بلقان کے اسی علاقے سے عیسائی نوجوانوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ ہر عیسائی خاندان جو عثمانیوں کے سائے تلے تھا اسے 8 سے 18 سال کا ایک بچہ فراہم کرنا ہوتا تھا۔ انہیں اناطولیہ لایا جاتا، جہاں انہیں ترک زبان اور ثقافت سکھائی جاتی، اسلام کی دعوت دی جاتی اور 8 سال تک سخت فوجی تربیت دی جاتی۔ انہیں مختلف شعبوں جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور دیگر امور حرب میں ماہر بنایا جاتا۔ انہیں دوسرے سپاہیوں سے بہتر تنخواہ اور سہولیات دی جاتی۔ اس فوج کو ینیچری کہا جاتا تھا، جس کا مطلب نئی فوج ہے۔ کچھ ہی عرصے میں یہ ایک انتہائی منظم اور باوقار فوج بن گئی، کیونکہ اس میں ذرا سی بھی غلطی کی سزا یقینی موت تھی۔ 1370 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی ایک نئی فوج ابھر رہی تھی۔ اس فوج کا مقصد یورپ کے علاقوں کو فتح کرنا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کا مرکز ابھی بھی بورسا یعنی اناطولیہ میں تھا۔ اس لیے فوج کی درست رہنمائی اور رسد کی فراہمی کے لیے یورپ میں ایک فوجی اڈہ ضروری ہو گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے سلطان مراد نے تھریس کے ایک اہم شہر ایڈرنوپول کو فتح کیا، جس کا نام بعد میں ادرنا رکھا گیا، اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنایا گیا، اور 1453 عیسوی تک فتح قسطنطنیہ کے بعد اس کی یہ حیثیت ختم ہو گئی۔ سربیا کا شہنشاہ اس صورتحال سے خاصا ناخوش تھا، کیونکہ ایڈرن شہر اس کی سلطنت سے متصل تھا۔ چنانچہ اس نے مناسب وقت کی تلاش شروع کر دی اور اسے یہ موقع بہت جلد مل گیا۔ یہ 1371 عیسوی کا دور تھا جب سلطان مراد فوج کے ایک بڑے حصے اور جینسری کے ساتھ اناطولیہ میں تھے اور مختلف قبائلی گروہوں کی طرف سے پیدا ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھے۔ لالا شاہین پاشا تقریباً 1000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ ادرنا میں موجود تھے۔ سربیا کے شہنشاہ نے موقع غنیمت جان کر 50,000 کی فوج تیار کر لی اور عثمانیوں پر حملے کے لیے دریائے موریٹسا کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ ادرنا کے گورنر لالا شاہین پاشا ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر جرنیل بھی تھے۔ لالا شاہین کو اطلاع ملی کہ سربیا کی فوج ادرنا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور رات کو جشن منانے کے بعد اگلے دن عثمانیوں پر حملہ کرے گی۔ شاہین پاشا اسی رات خاموشی سے اپنے 800 سپاہیوں کو دریائے موریٹسا کے کنارے لے گئے۔ عثمانیوں نے رات کو اس وقت سربیائی فوج پر حملہ کیا جب وہ جشن کے بعد آرام کر رہی تھی۔ نیم سوئے ہوئے اور نشے کی حالت میں سربی فوجیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے، اس لیے وہ گھبرا کر دریا کی طرف بھاگے۔ بچ جانے والوں کو عثمانیوں نے چن چن کر قتل کیا، اور جو دریا میں اترے وہ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سربیوں کے اتنے بڑے پیمانے پر قتل سے دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ ترکوں کی تاریخ میں یہ عثمانیوں اور یورپی عیسائیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ موریٹسا کی جنگ کو سربیا کی عظیم تباہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد عظیم سرب سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور ہر ایک نے عثمانیوں کو خراج دینا شروع کر دیا۔ عثمانیوں کے ہاتھوں سربیا کی تباہی یورپی ریاستوں کے لیے موت کا پروانہ تھی، اس لیے یورپی عیسائیوں نے اپنی طاقت کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ نے ریاستوں کو عثمانیوں کے خلاف متحد کرنا شروع کیا۔ یہ تحریک نئی صلیبی جنگوں کا پیش خیمہ تھی،
اس سے پہلے مسلمانوں اور یورپی عیسائیوں کے درمیان فلسطین پر قبضے کے لیے صلیبی جنگیں لڑی گئی تھی اور مسلمانوں کو اس میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی مملوک سلطنت اس وقت بھی فلسطین پر حاکم تھی۔ عثمانیوں کی متحد اور منظم فوج کے خلاف یورپ کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انتہائی منظم طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سرب شہزادہ لازار تھا۔ شہزادے لازار نے 1380 کی دہائی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ شہزادے لازار نے موریٹسا کی جنگ کے بعد سربوں کی طرف سے عثمانیوں کو دیا جانے والا خراج بند کر دیا۔ مزید یہ کہ ایک جھڑپ میں عثمانی فوجیوں کو شکست بھی دے دی۔ لازار کی فتح نے یورپ میں عیسائیوں سے دوبارہ آزادی حاصل کرنے کی امید جگا دی۔ بلقان کی ایک اور ریاست بوسنیا نے بھی بغاوت کی اور ایک مقابلے میں ترکوں کے فوجی دستے کو شکست دی۔ ان فتوحات نے یورپی عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور وہ عثمانیوں کو آسانی سے یورپ سے نکالنے کے لیے شہزادے لازار کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ 1 لاکھ کی عیسائی فوج اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار تھی اور پرنس لازار پورے یورپ کے ہیرو کے طور پر اس بڑی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں سلطان مراد بھی اپنے بیٹے کو اناطولیہ میں چھوڑ کر ادرنا آ گئے۔ 1 اگست 1389 عیسوی کو سلطان مراد 60,000 کی فوج کے ساتھ 1 لاکھ یورپی فوجیوں کا سامنا کرنے کے لیے کوسوو پہنچا۔ عثمانیوں اور یورپی عیسائیوں کے درمیان اس فیصلہ کن جنگ کو جنگ کوسوو کہا جاتا ہے۔ سلطان مراد کا بیٹا بایزید بھی عثمانی فوج کے ایک حصے کی قیادت کر رہا تھا، جبکہ سلطان مراد خود اپنی فوج کے مرکز میں موجود تھے۔ جنگ کے آغاز میں عیسائی فوج کو برتری حاصل رہی۔ یورپیوں نے عثمانی فوج کے ایک حصے کو پسپا کر دیا۔ اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر سلطان نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور اپنی حفاظت پر مامور دستے کو مدد کے لیے آگے بھیج دیا۔ سلطان کو تنہا دیکھ کر ایک عیسائی نائٹ سلطان کے پاس پہنچا اور سلطان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ سلطان کا بیٹا بایزید اسی میدان جنگ میں تھا۔ جب اسے اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ بدقسمتی سے عیسائی فوج کا کمانڈر شہزادہ لازار بھی تقریباً اسی وقت مارا گیا۔ اس کی موت کی خبر نے سربین لشکر میں بھگدڑ مچا دی۔ عیسائی بھاگ کھڑے ہوئے۔ سربیا کو اس جنگ میں اتنا نقصان ہوا کہ اس نے سلطنت عثمانیہ کے زیر سایہ آنے کا فیصلہ کیا اور خراج دینا شروع کر دیا۔ 1390 عیسوی تک رومی سلطنت اور تقریباً پوری بلقانی سرزمین عثمانی سلطنت کی جاگیر بن چکی تھی۔ سلطان مراد نے اپنے جانشینوں کے لیے 5 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی سلطنت چھوڑی تھی، جو کہ اس ریاست سے 5 گنا بڑی تھی جو اس کے والد اورحان غازی نے چھوڑی تھی۔ اس بڑی سلطنت کو فوری طور پر نئے سلطان کی تقرری کی ضرورت تھی۔ بایزید اور کچھ دوسرے لوگوں کو سلطان مراد کی موت کا علم تھا، لیکن انہوں نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا۔ سلطان مراد کا دوسرا بیٹا اور بایزید کا بھائی یعقوب اناطولیہ میں تھا۔ بایزید نے اپنے وفاداروں کے ایک گروپ کو اناطولیہ بھیجا، جہاں انہوں نے یعقوب کو قلعہ دبا کر قتل کر دیا۔ جیسا کہ کسی بھی مملکت میں حکمرانی کا خواہش مند ریاست میں بدامنی کو روکنے کے لیے اپنے حریف امیدواروں کو ختم کرتا تھا، یہ اقدام محلاتی سازشوں کو روکنے کے لیے بھی ضروری تھا۔ چنانچہ ہر نیا ترک سلطان اپنے بھائیوں یا حکمرانی کے لیے ممکنہ امیدواروں کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ بایزید سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بن گیا تھا، لیکن اس کے لیے بڑا چیلنج رومی نہیں تھے، بلکہ اس کے اپنے ہم مذہب ترک قبائل تھے، جن کی پشت پناہی ایشیا کا اس وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ امیر تیمور کر رہا تھا۔ امیر تیمور نے عثمانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور کیا؟ رومی سلطنت سے خراج لینے والی سلطنت عثمانیہ خراج دینے پر کیسے مجبور ہوئی؟ اور اس وقت کی کہانی جب سلطنت عثمانیہ 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی، یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن سلطنت عثمانیہ سیریز کی اگلی قسط میں ارطغرل غازی نے کس طرح ترکوں کو متحد کیا اور ایک ریاست کے لیے منصوبہ بندی کی، یہ جاننے کے لیے دائیں طرف کلک کریں۔ عثمان غازی کی تلاطم خیز زندگی کی داستان جاننے کے لیے اوپر کلک کریں، اور اورحان غازی نے کس طرح یورپ میں قدم رکھا، یہ جاننے کے لیے بائیں کلک کریں۔